وہ بس میں پوری طرح ابھی داخل نہیں ہوئی تھی کہ ڈرائیور نے بٹن دبایا اور دروازہ بند ہو گیا اور اس کا برقع دروازے میں ہی پھنس گیا۔ دور بیٹھی ہوئی ایک دوسری عورت بڑبڑائی کہ دیکھیں ان لوگوں کو لباس پہننے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ بھی بھلا کوئی انداز ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو اذیت دینا کیوں پسند کرتے ہیں؟ دراصل بات یہ تھی کہ جس بھی باحجاب خاتون کو وہ عورت دیکھتی اسے ایک چڑ سی ہو جاتی تھی۔ اب اتفاق دیکھیے کہ ساری بس میں اسی خاتون کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ یہ باحجاب محترمہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسی خاتون کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی کہ میری پیاری بہن، میں حجاب اس لیے کرتی ہوں کہ اگر کبھی تمہارے خاوند کی نگاہیں مجھ پر پڑیں اور وہ اپنی نظروں پہ قابو نہ رکھ سکے تو میرے حسن سے متاثر ہو کے وہ میری طرف متوجہ نہ ہو جائے، کہیں اس کی نظر میں آپ کی قدر کم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یا کوئی اور خاتون تمہارے شوہر کو تم سے زیادہ بھلی معلوم ہو اور اس کا دل و دماغ بھٹکنا شروع ہو جائے۔ میں تو تمہارا گھر بچانے کے لیے حجاب کر رہی ہوں۔ چند لمحات کے لیے وہ باحجاب خاتون خاموش ہوئیں کہ شاید ان صاحبہ کی طرف سے کوئی جواب آئے۔ ابھی خاموشی تھی تو وہ باحجاب خاتون دوبارہ مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ میری بہن، میں بھی ایک عورت ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں زرق برق لباس پہن کے باہر نکلوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں سارے فیشن کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے حسن کی نمائش کروں، لیکن یقین جانیے کہ میرا فریضہ اور اسلام نے جو میرے اوپر احکام نافذ کیے ہیں وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ میں اگر کسی یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، میں اگر کوئی سوشل ورکر ہوں، میں اگر کسی جگہ پہ کام کرتی ہوں یا میں کسی بھی وجہ سے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہوں، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں معاشرے کے مردوں کو اپنے حسن سے متاثر کرنے کی بجائے حجاب میں رہوں تاکہ ان کی نظریں بھی پاک رہیں اور تاکہ ان کے گھر بھی بچے رہیں۔ وہ خاتون جو پہلے بڑے غصے میں تھی اور بیٹھی ہوئی تھی اور اس باحجاب خاتون پہ بلا وجہ بھڑک رہی تھی، وہ بڑی شرمندہ سی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے میری بہن، میں نے تو اس اینگل سے کبھی حجاب کے مسئلے پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ تو یقیناً ایسی بات ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کی خیرخواہ تبھی بن سکتی ہے کہ جب وہ حجاب میں ہوگی، تاکہ اس کا بھائی، تاکہ اس کا والد، تاکہ اس کا شوہر، ان کی عزتیں، ان کی نظریں محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ باحجاب خاتون بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑے شفقت آمیز لہجے کے اندر اس خاتون سے کہنے لگی کہ مغرب زدہ معاشرے نے اور خود مغرب نے عورت کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا ہے، اس نے ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے، اس نے صرف اور صرف مرد کا فائدہ کیا ہے، اس نے عورت کا فائدہ نہیں کیا۔ اس نے عورت کو تو ایک جنس بنا کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حجاب کے بارے میں حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ پہچان لی جائیں، ان یعرفنا، ان کی پہچان ہو جائے۔ اب ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ پہچان تو تب ہوگی جب چہرہ کھلا ہوگا، جب نقاب ہوگا تو پہچان کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ پہچان نہیں کہ وہ کون ہے، یہ پہچان کہ وہ کیسی ہے۔ وہ باعزت خاتون ہے، وہ باپردہ ہے تو وہ باعزت ہے۔ خدا را خواتین بھی اس بات کو سمجھیں اور مرد حضرات بھی اس پہلو پہ غور کریں۔ اللہ حافظ۔